کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے ہے۔ میں تمہاری شادی ہرگز وہاں نہیں کروں گی۔ آ رہی ہے تمہیں سمجھ؟ میں مر جاؤں گی تو وصیت ہوگی میری کہ کچھ بھی ہو جائے تم پھوپھو کے بیٹے سے شادی نہیں کرو گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں میرے جیتے جیتے تمہاری پھوپھو کیسے آتی ہیں یہاں رشتہ لینے۔ ہاں تو میں بس یہ کہہ رہی ہوں، اگر عزت ہو وہاں۔ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں وہاں ہی کروں گی۔ اور عادل صاحب کا دیکھنا کیسے کہہ رہے تھے۔ مجھے اس کے الفاظ اچھے سے یاد ہیں اور نفرت ہو گئی ہے مجھے اس شخص سے، جو بھی ہے، پر عادل سے اچھا تمہیں اور کون ملے گا؟ او پلیز ماما، اب بھی آپ اس کو اچھا کہہ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں اس نے میری ذات کی کتنی تذلیل کی؟ اس کے الفاظ شاید آپ کو یاد نہیں، پر مجھے ہیں، اور اب میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کروں گی، اور نہ ہی ان کے گھر جانا۔ آپ مہربانی فرما کر اس کا ذکر اب میرے سامنے نہیں کرنا پلیز۔ اور رہی بات میری، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، دفع کرو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ثنا تمہاری ایدن بی بی کا تو ابھی تک میسج ہی نہیں آیا میرے پاس۔ آ جائے گا، ذرا صبر تو کرو تم بھی۔ مجھے کیا لینا دینا اس سے، بس اس نے مجھے اگنور کیا ہے، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ میں میسج کرتا تھا تو آگے سے بلاک کر دیتی تھی، مطلب اتنا نخرا اس کو، بس میں نے سبق سکھانا ہے۔ یار شازین، مجھے لگتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو ایدن اچھی لڑکی ہے، وہ بس کسی سے فضول بات نہیں کرتی، ہر ایک سے دور رہتی ہے، اور تم تو انجان ہو، تبھی اس نے تمہیں جواب نہیں دیا۔ میں نے دیکھا وہ کسی کو جواب نہیں دیتی۔ تم بدلے کی آگ میں کچھ غلط نہ کرنا۔ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے تمہاری نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز۔ اوہ شٹ اپ ثنا۔ اس نے شازین کو اگنور کیا۔ آج تک مجھے کسی نے بلاک نہیں کیا، مگر اس نے مجھے ہر آئی ڈی سے بلاک کیا، میرے میسج کا جواب نہیں دیا، مجھے نخرے دکھا رہی تھی۔ بس اب تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ جب میں بچی تھی تو اکثر مجھ سے کھلونے ٹوٹ جاتے تھے۔ میرے رونے پہ میری ماں آ کر کھلونا جوڑ دیتی تھی۔ سنا ہے ماں سے بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو آ کر جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھی ہوں۔ ایدن نے فیس بک گروپ میں پوسٹ کر دی۔ کیوں، کیا ہوا ایدن، اداس کیوں ہو؟ شازین نے کومنٹ کیا، وہ تو بس بدلے کی آگ میں تھا۔ ایدن کیا جانتی اس کے ارادے؟ ابن آدم اپنا جال پھیلا رہا تھا، بنت ہوا کا دل نرم ہو رہا تھا۔ یہ تو سچ ہے کہ انسان ازل سے محبت کا بھوکا ہے، اسے جہاں سے محبت اور اپنائیت ملتی ہے وہ اس طرف ضرور جاتا ہے۔ اگر اولاد کو ان کے والدین اتنی محبت اور اپنائیت دے دیں تو ان کی اولاد کو سچی اور جھوٹی محبت کی پرکھ بہت بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، اور ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ باہر کی دنیا سے محبت محبتیں ڈھونڈتے پھریں۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں،
انہیں آپ کی دکھ بھری کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اس بات کے تجسس اور فوج میں رہنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ضرور ہو سکتا ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ تو بس مجھے پسند ہے، تبھی میں اکثر کرتی رہتی ہوں۔ پوسٹ۔ ایدن نے کومنٹ کا جواب دیا۔ ایدن، آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں مسٹر شاہزین، میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی ہوں۔ دیکھیں، نہ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے، پلیز کر لینا۔ معذرت، میں دوستی نہیں کرتی ہوں کسی سے۔ ایدن، کیسی ہیں آپ؟ پلیز نہ، میں غلط لڑکا نہیں ہوں۔ ایدن کے پاس ان باکس میں میسج آ گئے۔ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط لڑکے ہو، بس میں کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ کیوں نہیں کرتی ہو؟ ویسے نہ، میں کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، میں بہت اکیلا رہتا۔ میں تو اڈاپٹ ہوں، پتہ نہیں میرے ماما بابا کون ہوں گے۔ میرے ماما بابا نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ یہاں کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ میرے یہ بھائی مجھے نوکروں کی طرح رکھتے ہیں۔ بہن بھی عجیب سا سلوک کرتی ہے۔ جب میں ان کے ماما بابا کو پیار کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے نہ رونا آ جاتا ہے۔ کاش میرے ماما بابا بھی ہوتے، مجھے پیار کرتے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس تمہارے ماما بابا ہیں، خیال رکھنا ان کا۔ سوری، میں بھی نا ایسے ہی پاگلوں کی طرح شروع ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ کو برا لگتا ہے، چلو میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کے اس کام میں کوئی حکمت ہوگی مسٹر شاہزین۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے مس ایدن؟ خیر، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے۔ سوری، میں نے آپ کو پریشان کیا، بس ایسے ہی دل میں آیا تو کہہ دیا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کی تمام تکالیف کو دور فرمائے۔ آمین۔ ویسے آپ گھر میں سب سے زیادہ کس سے اٹیچ ہو؟ اپنی بہنوں سے ہوں۔ کیوں، ماما بابا سے نہیں ہو؟ ان سے بھی۔ بابا تو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان کا مان ہوں، ان کا غرور ہوں، ان کا بھروسہ ہوں۔ ماما بھی بہت پیار کرتی ہیں، پر میں شروع سے ہی اپنی بہنوں ساتھ رہی ہوں تو اٹیچ زیادہ ان سے ہوں۔ کیوں، ماما ساتھ نہیں رہی؟ دیکھیں، آپ پرسنل ہو رہے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے ایدن صاحبہ، آپ اتنے نخرے میں کیوں رہتی ہیں؟ خیال کیجیے گا کسی دن یہ نخرے مہنگے نہ پڑ جائیں آپ کو۔ شاید وہ ایدن کو پہلے سے ہی اشارے دے رہا تھا کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ میں کسی سے فضول بحث نہیں کرتی ہوں، میں بس اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ کسی کی ذاتی زندگی اور معمولات میں دخل نہیں دیتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ میرے نخرے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ان نخروں میں رہنا پسند ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے فیس بک استعمال کرنے کی آزادی تو ضرور دی ہے، پر میں اپنی حد میں رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ۔ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہوں گی جس کی وجہ سے میرے بابا کا مان ٹوٹ جائے۔ میں ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ اچھا، گڈ، اچھی سوچ ہے آپ کی۔ مجھے آپ جیسی سوچ رکھنے والی لڑکی بہت پسند ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ، مجھے کچھ کام ہے۔ جی، اللہ حافظ۔ کیا بنا شاہزین، بات ہوئی ایدن سے تمہاری؟ ہاں، ہو گئی ہے اس سے بات۔ پھر کیا بنا تو کچھ نہیں۔ ایدن اپنے والد سے بہت اٹیچ ہے، اس کے والد کا غرور ہے، وہ کسی سے صرف اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی
کہ وہ اپنے والد کا بھروسہ نہیں توڑ سکتی، تو پھر کیا، بس اب دیکھتی جاؤ اس کے والد کا غرور اور بھروسہ خاک میں ملانا ہے میں نے۔ نہیں دیکھو، نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا تم۔ او پلیز، تم تو چپ ہی رہو۔ ایدن میرا بچہ، کیسی ہو؟ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ میں نے سنا تم خالہ کے گھر کچھ ہنگامہ کر کے آئی ہو۔ ہاں 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 ہاں، بابا جی بہت بڑا ہنگامہ کیا ہے آپ کی بیٹی نے۔ ایدن کے لیے اس کے بابا کم اچھے دوست زیادہ تھے۔ ایدن گھر کے سارے راز بابا کو بتاتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کوئی سرپرائز بابا کو دینا ہو کسی نے، ایدن پہلے سے بتا دیتی۔ اس لیے سب بابا کی چمچی بھی کہتے تھے۔ عادل کی باتوں نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بہادر بن کے وہ اسے باتیں تو سنائی تھی، لیکن ریجیکٹ ہونے کے احساس نے اس کو گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا اور چلانا چاہتی تھی۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی میں تو اتنی بے مول نہیں ہوں۔ وہ لوگوں کو اپنی اہمیت، اپنے انمول ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس کی بے بسی پر رونے والی اس کی تنہائی تھی، یا ہمیشہ کی طرح اس کے کمرے کی وحشت بھری خاموشی۔ اس رات اس نے اپنا درد آنکھوں کے راستے بہہ جانے دیا، اور اگلی صبح وہ پھر سے وہی ایدن بن گئی تھی جس پر لوگوں کو کبھی گمان تک نہ ہوتا تھا۔ وہ درد اور تنہائی کس گہری کھائی میں گری ہوئی ہے، پر ایسا ہوا کیا بیٹا؟ ایدن نے ساری بات بابا کو بتا دی۔ میرا بچہ، بہت اچھا کیا تم نے، اور وہاں روکی بھی نہیں۔ جی بابا، میرے لیے میری عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی میری ذات کی تذلیل کرے، یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا دکھ شاید بابا نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شاباش بیٹا، اور ویسے بھی تمہاری پھوپھو بھی کہہ رہی ہیں جی ماما نے بتایا تھا بابا مجھے۔ جی ماما نے بتایا تھا بابا، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی ہو، بس آپ کی اور ماما کی عزت کرتا ہو۔ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ میرے ہم سفر کا انتخاب آپ کریں، کیونکہ آپ نے مجھ سے زیادہ عمر گزاری ہے، اور میں جانتی ہوں میرے بابا بہت خاص کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیں گے۔ جو آپ کا انتخاب ہوگا وہ بہت خاص ہوگا میرے لیے بابا۔ شاباش میرا بیٹا، جیتی رہو، تمہارے بابا کو تم پر مان ہے۔